آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وہاڑی کے حاجی ظفر صاحب سے، جنہوں نے 4 مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا اور امیدوار برائے وزیر اعظم کے نام سے پمفلٹ بھی چھپوائے، لیکن اب انہوں نے سیاست سے کنارہ کر لیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انفو بریک کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سدرا خان، اور آج ہم موجود ہیں حاجی ظفر صاحب کے ساتھ، جو کہ 4 دفعہ امیدوار ایم این اے رہ چکے ہیں اور ان کی دلی خواہش تھی وزیر اعظم پاکستان بننے کی۔ تو آئے جانتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش کیوں تھی اور یہ پاکستان کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام، حاجی ظفر علی میرا نام ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، لیکن بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ انٹرویو آپ پہلے لیتے، قوم پہلے سن لیتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ سر آپ 4 دفعہ امیدوار ایم این اے رہ چکے ہیں اور اس دفعہ الیکشن پہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ بس 4 دفعہ کی جو قوم کی خوشی تھی وہ ہم نے دیکھی ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے 3000 ووٹ دیے مجھے، دوسری دفعہ 2000، پھر 1000، آخر میں چوتھی دفعہ 200۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، قوم اگر پسند نہیں کرتی تو قوم کو بار بار مجبور کرنا بھی اچھا نہیں، اور اس پہ خرچہ بھی آتا ہے کافی کم از کم۔ میں نے تو آج تک کسی کو 1 کپ چائے نہیں پلائی، 1 روپیہ نہیں دیا۔ میں نے کہا بھی نہ آپ کو چائے پلانی ہے اور نہ آپ کا خون پینا ہے، نہ 1 روپیہ دے کے خریدنا ہے نہ بیچنا ہے۔ اس کے باوجود بھی 2-3 لاکھ روپیہ تو خرچ ہو جاتا تھا۔ گاڑی پہ جانا، 250-300 گاؤں ہوتے ہیں اور پورا شہر ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانے سے تو گاڑی کا پٹرول ہی 2-3 لاکھ روپے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو وہ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں جو ہے وڈرا ہو گیا۔ جس کو پسند کرے اس کو چن لے۔ سر آپ کی خواہش وزیر اعظم پاکستان بننے کی تھی، تو آپ پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو پاکستان کے حالات ہیں اس حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، اوورآل آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دراصل میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں وزیر اعظم پاکستان بنوں۔ صرف ایم این اے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایم این اے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ 2-4 کام قوم کے کرتا ہے، باقی کام تو اپنے سنوارتے ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ پوری قوم کی خدمت کروں، ان کے مسائل حل کروں۔ میں جاپان میں رہا ہوں، لیبیا گیا ہوں، سعودیہ گیا ہوں۔ میں نے جاپان میں دیکھا ہے کہ وہاں پوری قوم اپنے گھروں کے دروازے بھی کھلے چھوڑ کر چلی جائے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ فیکٹریوں کے، کارخانوں کے جو ہے تالے کھلے ہوتے ہیں، کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی، کوئی قتل نہیں ہوتا، وہاں کوئی اغوا نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک کافر ملک میں اتنا امن ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کی تو یہ صفت ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو میں یہی چاہتا تھا کہ پھر میں نے سوچا کہ بھئی یہ آخر کیوں ہے یہ میرے ملک میں یہ چوری ڈکیٹی اور یہ غیر قانونی۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں مجرموں کو سزا نہیں ملتی۔ ہمارے ملک میں قانون تو ہے، عدالتیں بھی ہیں، لیکن مجرم جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا کا ڈر نہیں ہوتا، ان کو کسی کو سزا نہیں ملتی۔ کوئی ججوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی ان کے تعلقدار ہوتے ہیں، کوئی رشوت دے کر، کوئی سفارش سے وہ اپنے کام نکلوا لیتے ہیں۔ سر آپ کی وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی اور آپ نے کوشش بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، تو اس دوران آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آئی ہیں؟ بس میں الیکشن بھی اسی لیے لڑ رہا تھا کہ میں کم از کم ایم این اے بنوں، اور ایم این اے بن کے میں پورے ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں جا کے یہ کہوں کہ بھئی مجھے ایم این اے بناؤ، صرف 3 مہینے کے لیے بنا دو، میں ملک میں امن و امان قائم کروں گا، ہر کسی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کروں گا، ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کروں گا، یا آپ میں سے کوئی بن جائے وہ یہ کام کر کے دکھا دے۔ میں نے کہا اگر میں نہ کر سکوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں لکھ کے دے دوں گا کہ میں کوئی اپیل نہیں کروں گا، کوئی دلیل نہیں دوں گا، کیونکہ جو لیڈر، قوم کا لیڈر، قوم کے ساتھ جھوٹا لارا لپا لگاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، وہ قوم کا غدار ہوتا ہے، اور غدار قوم کی سزائے موت ہوتی ہے۔ آج تک ہمارے ملک میں یہی سب سے بڑی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں قوم کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور لارے لپے لگاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے وعید کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور بعد میں کوئی اپنے ان کو یاد ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے قوم سے کیا وعدے کیے تھے یا ان وعدوں کی پاسداری بھی کرنی ہے۔
تو اس وجہ سے نہ ان کو کوئی سزا ملتی ہے، نہ قوم ہی ان کو سزا دے سکتی ہے. تو یہ جو ساری تباہی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں پیسے کے زور سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے عوام کے دلوں کو خرید کے ان کو دعوتیں کھلا کے پیسے نقد دے کے وہ بن جاتے ہیں اور پھر جا کے پارلیمنٹ میں اربوں روپیہ کماتے ہیں. یہی مقصد ہے لیڈروں کا. جی تو ناظرین، ابھی آپ نے حاجی ظفر صاحب کو سنا، ان کی گفتگو سنی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی نیک خواہشات پاکستان کے لیے رکھتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر آئیں، آنے والے لیڈر جو لیڈر ہیں ان کی خواہشات ایسی ہوں. اور میرا کہنا ہے کہ اگر ہر لیڈر کی خواہش ایسی ہو تو ہمارا پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کرے گا. پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو نیک لیڈر عطا کرے اور پاکستان کو کامیاب کرے.